بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. تفسیر جلالین سبق نمبر 90 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. تیسرا سپارہ چل رہا ہے عزیز طلبہ. آج کا سبق انشاءاللہ الشیطان یعدکم الفقر سے لے کر آیت نمبر 271 واللہ بما تعملون خبیر تک پڑھیں گے. تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور برے کام کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اس طلبہ یہاں سے خرچ کرنے کے شرائط بیان کرنے کے بعد اور خرچ کرنے میں احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا، اس کے بعد اب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا کہ اب خرچ کرو پاک مال. اب اس خرچ کرنے میں جو سب سے بڑا وسوسہ درمیان میں آتا ہے، اس وسوسے سے بچنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ وسوسہ کیا ہے؟ وہ وسوسہ شیطان جو کہ دل میں بٹھاتا ہے کہ اگر تم نے مال خرچ کیا نا تو تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس تو مال ختم ہو جائے گا. اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، پیسے دے دیے، تو تم خود کیا کھاؤ گے، خود کیا کرو گے. تو نہ صرف یہ کرتا ہے وہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برائی کی بھی تلقین کرتا ہے، بخل کی بھی تلقین کرتا ہے، خرچ نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ خرچ نہیں کرنا. تو فحشاء بتایا اس کو. تو تفسیر دیکھیے. الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے، یعنی ان تفتقروا، کہ تم اگر خرچ کرو گے نا تو تم بھی فقیر ہو جاؤ گے اور فقر آ جائے گا تمہارے پاس. یخوفکم بہ، یعنی اس فقر سے تمہیں ڈراتا ہے. وہ کیا کرو گے، کیا کھاؤ گے پھر؟ ان تصدقتم، اگر تم نے صدقہ کر لیا تو فتمسکوا، تو لہٰذا اس سے بچو، اس کو مضبوطی سے پکڑو خرچ کرنے کے معاملے کو. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ برائی کا بھی حکم دیتا ہے. البخل، فحشاء سے مراد یہاں پر بخل ہے. ومنع الزکوٰۃ، اور دوسرا مصداق زکوٰۃ سے منع کرنا، یعنی زکوٰۃ سے روکتا ہے. قرآن میں جہاں پر بھی فحشاء آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب زنا کے ہے. فحشاء کا مطلب قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے اس کا مطلب زنا کے ہیں، سوائے اس ایک جگہ کے. اس جگہ میں فحشاء سے مراد البخل، بخل مراد ہے، یعنی وہ بخل کا حکم دیتا ہے. شیطان باقاعدہ بخل سکھاتا ہے، بتاتا ہے. واللہ یعدکم علی الانفاق، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے خرچ کرنے پر. کس چیز کا؟ مغفرت کا، بخشش کا. منہ، اس میں لذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. کس چیز کو بخش دے گا؟ گناہوں کو. مغفور لہو، وفضلا، اور فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے. یعنی تم خرچ کرو گے تو فضل کا بھی وعدہ کر رہا ہے. فضل سے کیا مراد ہے؟ رزقا خلفا منہ، ایسا رزق جو اس خرچ کرنے کے بعد آئے گا. یعنی اللہ کے راستے میں پہلے خرچ کرو گے پھر اس کے بعد رزق آئے گا. واللہ واسع فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وہ ساتھ دیتا ہے، یعنی رزق میں وہ ساتھ دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے. علیم، جاننے والا ہے. بالمنفق، وہ منفق یعنی خرچ کرنے والے کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کے دل سے واقف ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمۃ، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. من یشاء، جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت دی گئی. فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت زیادہ خیر دیا گیا، خیر کثیر اس کو دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے ہی. جی، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے. الحکمت العلم النافع المؤدی الی العمل، ایسا علم نافع جو کہ نیک عمل کی طرف لے جائے. جی، صاحب جلالین نے ایک قول بتایا ہے حکمت کا، کہ حکمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ علم نافع جو کہ صحیح عمل کی طرف، نیک عمل کی طرف لے جائے. تو علم، وہی علم نفع دیتا ہے جو کہ نیک عمل کے اوپر آمادہ کر لے. اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن دوبارہ ہم مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حکمت سے مراد، اس میں مختلف اقوال ہے. تو ایک قول یہ کہ حکمت سے مراد نبوت ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ معرفت بالقرآن کی پہچان، قرآن کی معرفت مراد ہے، کہ قرآن
کا فقہ، قرآن میں نسخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، غریب کیا، مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے، کیا پہلے نازل ہوا، کیا بعد میں نازل ہوا۔ ہاں، اور مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد الفقہ فی القرآن، قرآن کی سمجھ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد دین کی فقہ مراد ہے، دین کی سمجھ مراد ہے، الفقہ فی الدین مراد ہے اس سے۔ اور ایک امام مالک کا قول یہ ہے کہ المعرفت، اللہ تعالیٰ کی دین کی معرفت مراد ہے، اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی معرفت، پہچان ہونا۔ بہرحال مختلف اقوال ہے اس میں، سب ہی ہو سکتے ہیں، سب بھی ہو سکتے ہیں۔ وما ذکروا، اچھا، المؤدی من یشاء من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی تو اس کو بڑا خیر دیا گیا، لمصیرہ الی السعادۃ الابدیہ، کیونکہ وہ پہنچ گیا ہمیشگی کی سعادت کی طرف۔ علت بتائی ہے، جس کے پاس حکمت آ جائے اس کو خیر کثیر کیوں ملی، اس کی علت بتا دیں کہ اس کو سعادت مل جائے گی ہمیشہ کی، یعنی جنت ملے گی۔ وما ذکروا فی ادغام تاء فی الاصل فی الذال یتعظ، جی لغوی تحقیق کر رہے، صرفی تحقیق کر رہے ہیں کہ یذکر اصل میں یتذکر ہوتا، تو تا کو ذا کر دیا، ذا کا ذال میں ادغام کر دیا تو یذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فی ادغام تاء فی الاصل فی الذال، کیا مطلب؟ یتعظ یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل والے، اصحاب العقول۔ اولو الالباب سے کون مراد ہے؟ اصحاب العقول۔ جی آگے دیکھیے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، وما انفقتم، اور جو تم نے خرچ کیا، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا، اور نذرتم من نذر، یا کوئی نظر تم نے مان لی، فان اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک وعید بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، چاہے تم اچھی نیت سے خرچ کرو گے یا بری نیت سے خرچ کرو گے، اسی طریقے سے جو بھی تم نظر مانتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تفسیر دی کہ وما انفقتم من نفقۃ ادیتم من زکوۃ و صدقۃ، یعنی تم جو ادا کرتے ہو زکوٰۃ میں سے یا صدقے سے، نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقہ جو دیتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور نظر تم من نظرین، یا جو تم نظر دیتے ہو، نظر مانتے ہو، فوفیتم بھی، اور پھر تم اس کو پورا کرتے ہو۔ اچھا، نظر کسی نیکی کی ہی مانی جا سکتی ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر شرعی ہوتی ہے، کسی یعنی اپنے اوپر کسی خاص اچھے کام کی نظر مان لینا، اور ایک ہوتی ہے نظر عرفی، عرفی نظر کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ اور لیکن یہاں پر وہ والی نظر مراد نہیں ہے، کیونکہ صاحب جواہر القرآن نے لکھا ہے کہ نظر کے صلے میں اگر اعلیٰ آ جائے تو پھر اس سے وہ نظر شرعی مراد ہوتی ہے، لیکن نظر کے صلے میں اگر الا آ جائے تو پھر اس سے نظر سے مراد عہد و پیمان ہوتا ہے کہ جو تم وعدے کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہی والا معنی مراد ہے، عہد و پیمان والا، کہ جو تم عہد و پیمان کرتے ہو۔ اسی لیے صاحب جلالین نے فرمایا فوفیتم بھی، پھر تم اس کو پورا کرتے ہو، یعنی نتیجہ بتایا کہ تم اس وعدے کو پورا کرتے ہو۔ فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، فیجازیکم علیہ، تو تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وما للظالمین بمنع زکات، اب ظلم کی صورتیں بتا رہے ہیں، بمنع زکات، زکات کو منع کرنے کی صورت میں، اور نظر، اور نظر کو نہ پورا کرنے کی صورت میں، اور بوضع الانفاق فی غیر محلہ من معاصی اللہ، یا یہ کہ انفاق کو اپنے کسی دوسرے محل میں لگا دینا۔ ظلم کی تعریف کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کی چیز کو اپنے غیر محل میں رکھنا۔ تو انفاق یعنی خرچ کرنا اپنے غیر محل میں، اور غیر محل کیا ہے کہ معاصی، من معاصی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اس کو خرچ کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، من ناصری، من انصار، مددگار نہیں ہوتا۔ کس چیز کا مددگار؟ مانعین لہ من عذابی، ایسا مددگار جو ان کو ان کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روک لے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہری طور پر صدقہ دو گے، فنعما ہی، تو کیا ہی اچھی بات ہے، وان تخفوها، اور اگر تم اس کو چھپا کے دے دو، چھپ کے دے دو، وتؤتوا الفقراء، اور فقراء فقیروں کو دے دو، فهو خیر لکم، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جی یہاں پر اعلانیہ اور چھپ کے صدقہ کرنے کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر تم صدقہ چاہے اعلانیہ دو چاہے چھپا کے دو دوسرے لوگوں سے، دونوں حالت میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تم کس نیت سے دے رہے ہو۔ ہاں البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرض صدقہ اگر اعلانیہ طور پہ دیا جائے تو بہتر ہے،
تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں، اور نفلی صدقہ چھپا کے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال صحابہ کرام میں سے بہت صحابہ اعلانیہ طور پہ صدقہ دیتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ اس لیے ہوتا تھا، اس کا مقصد ہوتا تھا ترغیب دینا دوسروں کو۔ تو اگر اعلانیہ صدقے میں ترغیب دینا دوسرے کو مقصد ہے تو پھر صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی صدقات کی یہاں بات آئی ہے تو صدقے کی بہت فضیلت آئی ہے، اور اس صدقے کی جس میں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا 7 لوگ عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ ایک ہاتھ سے وہ صدقہ دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، تو خفیہ صدقے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ باقی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹاتا ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے۔ ان تبدو تظہروا، تفسیر دیکھیے، تم ظاہر کرو صدقات نفلی صدقوں، ان نوافل نفلی صدقوں کو، ٹھیک ہے، فنعم ما ہی، تو فرض نفلی صدقوں کو چھپانا افضل ہے، لیکن اگر ظاہر کر دو فنعم ما ہی تو کیا ہی اچھا ہے۔ انعم شیئا ابداؤها، یعنی اس کو ظاہر کرنا بہت اچھی بات ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ ان تخفوها ای تسروها، یعنی تم اگر اس کو چھپا لو تو الفقراء، اور دے دو فقیروں کو، فهو خیر لکم، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، من ابدائها، اس کو ظاہر کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تم چھپا کے دے دو، وایتائها الاغنیاء، اور اس سے بہتر ہے کہ تم امیروں کو دے دو۔ اما صدقۃ الفرض، البتہ جو فرض صدقہ ہے یعنی کہ زکوٰۃ، فالافضل اظہارها، اس کا اظہار افضل ہے، لیقتدا بھی، تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، ولی اللہ یتہم، اور تاکہ اس میں تہمت نہ ہو، کوئی تہمت کا اندیشہ نہ ہو، چھپا کے دے گا نا کہ بھائی یہ چھپا کے کیوں دے رہا ہے۔ وایتاء الفقراء متعین، اور اس فرض صدقے کا دینا تو متعین ہے، فقیروں کو دینا۔ نفلی صدقہ امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن فرض صدقے کا تو مصرف ہی غریب ہیں، فقیر ہیں۔ ویکفر بالیاء والنون، جی نکفر بیان قراءت، نکفر بھی ہے اور یکفر بھی ہے، مجزوما بالعطف علی محل، مجزوم ہے کیونکہ اس کا عطف فہوا پر ہے، فہوا ہے نا، یہ جزا ہے نا، اس کے محل پر اس کا عطف ہے، اس لیے اس کو یکفر پڑھتے ہیں۔ اور مرفوعا، اور دوسری قراءت میں مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، علی الاستئناف، کہ اس کو جملہ مستأنفہ بنایا جائے، یکفر عنکم من سیئاتکم، عنکم من بعض، من جی من تبعیض کے لیے اشارہ اس طرف، سیئاتکم، کہ تمہارے سارے کے سارے گناہ نہیں معاف کرتا، بلکہ وہ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، عالم باطنہ، باطن کو جانتا ہے، کظاہری، بالکل اسی طرح جیسے کہ ظاہر کو جانتا ہے، لا یخفی علیہ شیء منہ، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے آیت میں الفحشاء پڑھا، تو الفحشاء میں یہاں پر اس آیت میں الفحشاء سے کیا مراد ہے؟ کمنٹس جواب میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔